عجیب و غریب کل مجھے جانا ہی پڑے گا مامی۔ ڈاکٹر شوکت نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اوور کوٹ کی دوسری آستین میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا۔ ایشور تمہاری رکشا کرے، اور اس کے سوا میں کہہ ہی کیا سکتی ہوں؟ بوڑھی سبیتا دیوی بولی۔ لیکن سر میں اچھی طرح مفلر لپیٹ لو، سردی بہت ہے۔ مامی، ڈاکٹر شوکت بچگانے انداز میں بولا، آپ تو مجھے بچہ ہی بنائے دے رہی ہیں۔ مفلر سر پہ لپیٹ لو، ہا ہا ہا۔ اچھا بوڑھے میاں، جو تمہارا جی چاہے کرو، سبیتا دیوی منہ پھیلا کر بولی۔ مگر میں کہتی ہوں یہ کیسا کام ہو گیا؟ نہ دن چین نہ رات چین، آج آپریشن کل آپریشن۔ میں اپنی اچھی مامی کو کس طرح سمجھاؤں کہ ڈاکٹر خود آرام کرنے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ دوسروں کو آرام پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ میں نے تو آج خاص طور سے تمہارے لیے میکرونی تیار کرائی تھی۔ کیا رات کا کھانا بھی شہر میں ہی کھاؤ گے؟ سبیتا دیوی بولی۔ کیا کروں، مجبوری ہے۔ اس وقت 7 بج رہے ہیں، 9 بجے رات کو آپریشن ہوگا۔ کیس ذرا نازک ہے، ابھی جا کر تیاری کرنی ہوگی۔ اچھا، خدا حافظ۔ ڈاکٹر شوکت اپنی چھوٹی سی خوبصورت کار میں بیٹھ کر شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ سول ہسپتال میں اسسٹنٹ سرجن کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ دماغ کے آپریشن کا ماہر ہونے کی حیثیت سے اس کی شہرت دور دور تک تھی۔ حالانکہ ابھی اس کی عمر کچھ ایسی نہ تھی، وہ 24-25 برس کا ایک خوبصورت اور وجیح نوجوان تھا۔ اپنی عادات و اطوار اور سلیقہ مندی کی بنا پر وہ سوسائٹی میں عزت کی نظروں سے دیکھا جاتا تھا۔ قربانی کا جذبہ تو اس کی فطرت ثانیہ بن گیا تھا۔ آج کا آپریشن وہ کل پر بھی ٹال سکتا تھا، لیکن اس کے ضمیر نے یہ گوارا نہ کیا۔ سبیتا دیوی اکثر اس کی بھاگ دوڑ پر جھلا بھی جایا کرتی تھی۔ انہوں نے اسے اپنے بیٹے کی طرح پالا تھا۔ وہ ہندو دھرم کو ماننے والی ایک بلند کردار خاتون تھی۔ انہوں نے اپنی دم توڑتی ہوئی سہیلی جعفری خانم سے جو وعدہ کیا تھا، اسے وہ آج تک نبھائے جا رہی تھی۔ انہوں نے ان کے بیٹے کو ان کی وصیت کے مطابق ڈاکٹری کی اعلیٰ تعلیم دلا کر اس قابل کر دیا تھا۔ وہ آج سارے ملک میں اچھی شہرت رکھتا تھا۔ اگرچہ شوکت کی والدہ اس کی تعلیم کے لیے معقول رقم چھوڑ کر مری تھی، لیکن کسی دوسرے کے بچے کو پالنا آسان کام نہیں، اور پھر بچہ بھی ایسا جس کا تعلق غیر مذہب سے ہو۔ اگر وہ چاہتی تو اسے اپنے مذہب پر چلا سکتی تھی، لیکن ان کی نیک نیتی نے اسے گوارا نہ کیا۔ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اسے دینی تعلیم کا بھی معقول انتظام کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ نوجوان ہونے پر بھی شوکت علی ہی رہا۔ سبیتا دیوی کی برادری کے لوگوں نے ایک مسلمان کے ساتھ رہنے کی بنا پر ان کا بائیکاٹ کر رکھا تھا، مگر وہ اپنے مذہب کی پوری طرح پابند تھی اور شوکت کو اس کے مذہبی احکام کی تعمیل کے لیے مجبور کرتی رہتی تھی۔ وہ ڈاکٹر شوکت اور ایک ملازمہ کے ساتھ نشات نگر نامی قصبہ میں رہ رہی تھی، جو شہر سے 5 میل کی دوری پر واقع تھا۔ یہ ان کی اپنی ذاتی کوٹھی تھی۔ وہ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ ان کے شوہر اچھی خاصی جائیداد کے مالک تھے، جو کسی قریبی عزیز کے نہ ہونے کی بنا پر پوری کی پوری انہی کے حصے میں آئی تھی۔ ڈاکٹر شوکت کے چلے جانے کے بعد انہوں نے ملازمہ سے کہا، میرے کمرے میں قندیل مت جلانا، میں آج شوکت ہی کے کمرے میں سوؤں گی۔ وہ آج رات بھر تھکتا رہے گا، میں نہیں چاہتی کہ جب وہ صبح آئے تو اپنے بستر کو برف کی طرح ٹھنڈا اور یخ پائے۔ جاؤ جا کر اس کا بستر بچھا دو۔ نوجوان خادمہ انہیں حیرت سے دیکھتی رہی۔ آج پہلی بار اس نے انہیں اس قسم کی گفتگو کرتے سنا تھا، جو پرمعنی بھی تھی اور مضحکہ خیز بھی۔ وہ کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ پھر اسے ایک مامتا بھرے دل کی جھلک سمجھ کر خاموش ہو رہی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ سبیتا دیوی بولی۔ تو کیا آج رات ہم تنہا رہیں گے؟ خادمہ اپنی دھیمی آواز کر کے بولی۔ وہ شخص آج پھر آیا تھا۔ کون شخص؟ میں نہیں جانتی کہ وہ کون ہے، لیکن میں نے کل رات کو بھی اس کو باغ میں چھپ چھپ کر چلتے دیکھا تھا۔ کل تو میں سمجھتی تھی کہ شاید کوئی راستہ بھولا ہوا راہگیر ہوگا، مگر آج 6 بجے کے قریب وہ پھر دکھائی دیا تھا۔ اچھا، سبیتا دیوی سوچ کر بولی، وہ شاید ہماری مرغیوں کی طاق میں ہے، میں صبح ہی تھانے کی دیوان سے کہوں گی۔ سبیتا دیوی نے یہ کہہ کر اس کو اطمینان دلا دیا، لیکن خود الجھن میں پڑ گئیں۔ آخر یہ پراسرار آدمی کون ہے جو ان کی کوٹھی کے گرد یوں منڈلاتا رہتا ہے؟ انہیں اپنی مذہبی ٹھیکیداروں کی دھمکی اچھی طرح یاد تھی، لیکن اتنے عرصے کے بعد ان کی طرف سے بھی کوئی خطرناک اقدام کی کوئی خاص معنی نہ رکھتا تھا۔
اس قسم کی نہ جانے کتنی گتھیاں ان کی ذہن میں رینگتی تھیں۔ آخر کار تھک ہار کر تسکین قلب کے لیے انہیں اپنے پہلے ہی خیال کی طرف لوٹ آنا پڑا، یعنی وہ شخص کوئی معمولی چور تھا جسے ان کی مرغیاں پسند آ گئی تھیں۔ جیسے ہی تھانے کے گھنٹے نے 10 بجائے، وہ سونے کے لیے ڈاکٹر شوکت کے کمرے میں چلی گئی۔ انہوں نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ خادمہ ان کی افتاد طبع سے واقف تھی، اس لیے اس نے زیادہ اصرار بھی نہیں کیا۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ بھی سونے کو کمرے میں چلی گئی۔ وہ لیٹنے ہی والی تھی کہ اس نے صدر دروازے کو دھماکے کے ساتھ بند ہوتے سنا۔ اسے خیال پیدا ہوا کہ ڈاکٹر شوکت خلاف توقع واپس آ گیا ہے۔ وہ برآمدے میں نکل آئی۔ باغ میں سبیتا دیوی کی غسیلی آواز سنائی دی۔ وہ کسی مرد سے تیز لہجے میں بات کر رہی تھی۔ وہ حیرت سے سننے لگے۔ وہ ابھی باہر جانے کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ سبیتا دیوی بڑبڑاتی ہوئی آتی دکھائیں گی۔ تم؟ وہ بولی۔ ارے لڑکی، تم کیوں اپنی جان کے پیچھے پڑی ہو؟ اس سردی میں بغیر کمبل اوڑھے باہر نکل آئی ہو؟ نہ جانے کیسی ہیں یہ آج کل کی لڑکیاں۔ کون تھا؟ خادمہ نے ان کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے پوچھا۔ وہی آدمی تو نہیں تھا؟ خادمہ نے خوفزدہ ہو کر پوچھا۔ نہیں نہیں، وہ نہیں تھا۔ سردی بہت ہے، صبح بتاؤں گی۔ اچھا اب جاؤ۔ خادمہ متحیر ہوتی ہوئی چلی گئی۔ ہر چند کی اس واقعہ کو کوئی اہمیت نہ رہی ہو، لیکن یہ اسے حد درجہ پر اسرار معلوم ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ خراٹے لینے لگی۔ دوسرے دن صبح 8 بجے جب ڈاکٹر شوکت واپس آیا تو اس نے ملازمہ کو حد درجہ پریشانی اور سراسیمگی کی حالت میں پایا۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ سبیتا دیوی خلاف معمول ابھی سو رہی ہیں، حالانکہ ان کا روزانہ کا معمول تھا کہ صبح تقریباً 5-6 بجے اٹھ جایا کرتی، اٹھ کر پوجا پاٹ کے انتظام میں مشغول ہو جایا کرتی تھی۔ شوکت کو بھی اس واقعہ سے تشویش ہوئی، لیکن اس نے پھر سوچا کہ شاید رات میں زیادہ دیر تک جاگی ہوں گی۔ اس نے ملازمہ کو اطمینان دلا کر ناشتہ لانے کو کہا۔ 9 بج گئے لیکن سبیتا دیوی نہ اٹھی۔ اب شوکت کی پریشانی حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ اس نے دروازہ پیٹنا شروع کیا، لیکن بے سود، اندر سے کوئی جواب نہ ملا۔ ہار کر اس نے ایک بڑھئی بلوایا۔ دروازہ ٹوٹتے ہی اس کی چیخ نکل گئی۔ سبیتا دیوی سر سے پاؤں تک کمبل اوڑھے چت لیٹی ہوئی تھی، اور ان کے سینے میں ایک خنجر اس طرح پیوست تھا کہ صرف ایک دستہ نظر آ رہا تھا۔ بستر خون سے تر تھا۔ انسپکٹر فریدی۔ سارے گھر میں ایک عجیب سی ماتمی فضا طاری تھی۔ قصبہ کے تھانے پر اطلاع ہو گئی تھی، اور اس وقت ایک سب انسپکٹر اور 2 ہیڈ کانسٹیبل متکولہ کے کمرے کے سامنے بیٹھے سرگوشیاں کر رہے تھے۔ خادمہ کے بیان پر انہوں نے اپنی تشویش کے گھوڑے دوڑانے شروع کر دیے تھے۔ ان کے خیال میں وہی پر اسرار آدمی قاتل تھا جو رات کو باغ میں ٹہلتا ہوا پایا گیا تھا، اور سبیتا دیوی رات میں اسی سے جھگڑا کر رہی تھی۔ ڈاکٹر شوکت ان کی بحثوں سے قطعی غیر مطمئن تھا۔ جیسے جیسے وہ اپنی تجربہ کاری کا اظہار کر رہے تھے، اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ ویسے بھی وہ اپنے قصبہ کی پولیس کو ناکارہ سمجھتا تھا، اسی لیے اس نے محکمہ سراغ رسانی کے انسپکٹر فریدی کو ایک نجی خط لکھ کر بلوایا تھا اور اس کا انتظار کر رہا تھا۔ فریدی ان چند انسپکٹروں میں تھا جو بہت ہی اہم کاموں کے لیے وقف تھے، لیکن ذاتی تعلقات کی بنا پر ڈاکٹر شوکت کو پورا یقین تھا کہ اسے یہ کیس سرکاری طور پر نہ بھی سونپا گیا تو وہ نجی طور پر اسے اپنے ہاتھ میں لے لے گا۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد انسپکٹر فریدی بھی اپنے اسسٹنٹ سرجنٹ حمید کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ انسپکٹر فریدی 30-32 سال کا ایک قوی ہیکل جوان تھا۔ اس کی کشادہ پیشانی کے نیچے 2 بڑی بڑی خواب آلود آنکھیں اس کی ذہانت اور تدبر کی آئینہ دار تھیں۔ اس کے لباس کے رکھ رکھاؤ اور تازہ شیو سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ ایک بااصول اور سلیقہ مند آدمی ہے۔ سرجنٹ حمید کے خد و خال پہ قدرے زنانہ پن کی جھلک تھی۔ اس کے انداز سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ بے جا ناز برادریوں اور اپنے حسن کی نمائش کا عادی ہے۔ اس نے کوئی بہت ہی تیز خوشبو والا سینٹ لگا رکھا تھا۔ اس کی عمر 24 سال سے زیادہ نہ تھی،
لیکن اس چھوٹی سی عمر میں بھی وہ بلا کا ذہین تھا۔ اسی ذہانت کی بنا پر انسپکٹر فریدی کے تعلقات اس سے دوستانہ تھے۔ دونوں کی آپس کی گفتگو سے افسری یا ماتحتی کا پتہ لگانا ناممکن نہیں تو دشوار ضرور تھا۔ تھانے کے سب انسپکٹر اور دیوان ان کی غیر متوقع آمد سے گھبرا سے گئے کیونکہ انہیں ان کے آنے کی اطلاع نہ تھی۔ انہیں ان کی غیر ضروری آمد کچھ ناگوار سی گزری۔ ڈاکٹر شوکت، فریدی نے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، اس نقصان کی تلافی ناممکن ہے، البتہ رسمی طور پر میں اپنے غم کا اظہار ضرور کروں گا۔ انسپکٹر، آج میری ماں مر گئی۔ شوکت کی آنکھوں میں سے آنسو چھلک آئے۔ صبر کرو، تمہیں ایک مضبوط دل کا آدمی ہونا چاہیے، فریدی نے اس کا شانہ تھپکتے ہوئے جواب دیا۔ کہیے داروغہ جی، کچھ سراغ ملا؟ اس نے سب انسپکٹر کی طرف مڑ کر دیکھا۔ ارے صاحب، ہم بیچارے بھلا سراغ لگانا کیا جانیں، سب انسپکٹر طنزیہ انداز میں بولا۔ فریدی نے جواب کی تلخی محسوس ضرور کی، لیکن وہ صرف مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ شوکت صاحب، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ میں آج کل چھٹی پر ہوں، فریدی بولا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ عموماً قتل کے کیس اس وقت ہمارے پاس آتے ہیں جب سول پولیس تفتیش میں ناکام رہتی ہے۔ تھانے کے انسپکٹر نے آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ انسپکٹر فریدی نے اس تغیر کو محسوس کر لیا اور اپنے مخصوص دل آزار اور شرارت امیز لہجہ میں بولا، لیکن میں ذاتی تعلقات کی بنا پر نجی طور پر اس کیس کو اپنے ہاتھ میں لوں گا۔ تھانے کے سب انسپکٹر کی آنکھوں کی چمک دفتن اس طرح غائب ہو گئی جیسے سورج کا چہرہ سیاہ بادل ڈھانپ لیتے ہیں۔ اس کا منہ لٹک گیا۔ فریدی نے واقعات سننے کے بعد خادمہ کا بیان لینے کی خواہش ظاہر کی۔ خادمہ نے شروع سے آخر تک رات کے سارے واقعات دہرا دیے۔ کیا تم بتا سکتی ہو رات میں تم نے ان واقعات کے بعد بھی کوئی آواز سنی تھی؟ جی نہیں، سوائے اس کے کہ وہ دیوی جی کے بڑبڑانے کی آواز تھی، وہ اکثر سوتے ہوئے بڑبڑایا کرتی تھی۔ کیا تم بتا سکتی ہو کہ وہ کیا بڑبڑا رہی تھی؟ کچھ بے ربط باتیں تھیں، ٹھہریے یاد کر کے بتاتی ہوں۔ ہاں ٹھیک، یاد آیا، وہ راج روپ نگر چلا رہی تھی۔ میں نے اس پر کوئی دھیان نہیں دیا کیونکہ ان کی عادت سے واقف تھی۔ راج روپ نگر، فریدی نے دھیرے سے دہرایا اور کچھ سوچنے لگا۔ حمید، تم نے اس سے پہلے بھی یہ نام سنا ہے؟ حمید نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ڈاکٹر شوکت، تم نے؟ میں نے تو آج تک نہیں سنا۔ کیا سبیتا دیوی نے بھی یہ نام کبھی نہیں لیا؟ میری یادداشت میں تو نہیں، ڈاکٹر شوکت نے ذہن پر زور دیتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا، فریدی نے کہا، اب میں ذرا لاش کا معائنہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سب لوگ اس کمرے میں آئے جہاں لاش پڑی ہوئی تھی۔ چارپائی کے سرہانے والی کھڑکی کی کھلی ہوئی تھی، اس میں سلاخیں نہیں تھی۔ انسپکٹر فریدی دیر تک لاش کا معائنہ کرتا رہا، پھر اس نے وہ چھرا سب انسپکٹر کی اجازت سے مقتولہ کے سینے سے کھینچ لیا اور اس کے دستوں پر انگلیوں کے نشانات ڈھونڈنے لگا۔ پھر کھڑکی کی طرف گیا اور جھک کر نیچے کی طرف دیکھنے لگا۔ کھڑکی سے 3 فٹ نیچے تقریباً 1 فٹ چوڑی کارنس تھی جس سے ایک بانس کی سیڑھی ٹکی ہوئی تھی۔ کھڑکی پر پڑی ہوئی گرد کی تہ کئی جگہ سے صاف تھی اور ایک جگہ ہاتھ کی 5 انگلیوں کے نشان۔ یہ تو صاف ظاہر ہے کہ قاتل اس کھڑکی سے داخل ہوا، فریدی نے کہا۔ یہ تو اتنا صاف ہے کہ گھر کی خادمہ بھی یہی کہہ رہی تھی، تھانے کے سب انسپکٹر نے مضحکہ اڑانے کے انداز میں کہا۔ فریدی نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر خاموشی سے خنجر کا جائزہ لینے لگا۔ قاتل نے دستانے پہن رکھے تھے اور وہ ایک مشتاق خنجر باز معلوم ہوتا ہے۔ انسپکٹر فریدی بولا، اور وہ ایک غیر معمولی طاقتور انسان ہے۔ داروغہ جی، اس خنجر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ خنجر؟ جی ہاں، یہ بھی بہت مضبوط معلوم ہوتا ہے، سب انسپکٹر مسکرا کر بولا۔ جی نہیں، میں اس کی ساخت کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ اس کی ساخت کے بارے میں صرف لوہار ہی بتا سکتے ہیں۔ جی نہیں، میں بھی بتا سکتا ہوں۔
اس قسم کے خنجر نیپال کے علاوہ اور کہیں نہیں بنتے۔ نیپال! ڈاکٹر شوکت تحیر آمیز لہجے میں بولا اور بے تابانہ انداز میں ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ کیوں، کیا بات ہے؟ فریدی اسے گھورتا ہوا بولا۔ کوئی بات نہیں، شوکت نے خود پر قابو حاصل کرتے ہوئے کہا۔ خیر ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس قسم کے خنجر سوائے نیپال کے اور کہیں نہیں بنائے جاتے، اور ڈاکٹر میں تم سے کہوں گا کہ… ابھی وہ اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ ایک کانسٹیبل نے آ کر اطلاع دی کہ اس شخص کا پتہ لگ گیا ہے جس سے کل رات سبیتا دیوی کا جھگڑا ہوا تھا۔